بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وتحير العقلاء في حله فمن قائل يقول إنا لا نسلم أن تلك الشرطية تنعكس بهذا العكس إلى هذه الشرطية كيف والشيان في الأصل والعكس مختلفان بالعموم والخصوص بل عكس هذه الشرطية قولنا كلما لم يكن ذلك الشيء ثابتا كان المدعى ثابتا وهو حق وإن شئت قلت بتقرير آخر إن عكس تلك الشرطية لو لم يكن شيء من الأشياء ثابتا في ضمن نقيض المدعى كان المدعى ثابتا ومن مجيب يجيب بأن المقدمة في العكس محال والمحال جاز أن يستلزم نقيضه فلا خلف وقد وقع الاضطراب في تفصيل هذا الباب لما أن الرسائل المدونة في هذا الفن التي جرت في زماني هذا عدد. اچھا جی، اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو عبارت پیش کر چکے ہیں المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 66، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا مغالطہ عامۃ الورود، اس کی مثال پڑھی تھی، تو اس کے 3 جواب یہاں پر اس عبارت میں نقل فرما رہے ہیں، 3 جواب، اور فرماتے ہیں کہ عقلاء نے اس کے حل کے اندر متحیر سرگرداں ہے اور انہوں نے یہاں پر حل پیش کرنے کی کوشش کیے ہیں اور یہاں پر تقریباً 3 حل پیش کیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا نظریہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نتیجہ آیا تھا لو لم يكن المدعى ثابتا كان شيء من الاشیاء ثابتہ، کہ یہ جو قضیہ شرطیہ ہے اس کا عکس نقیض جو یہ شرطیہ لو لم يكن شيء من الاشیاء ثابتا كان المدعى ثابتا نکالا گیا ہے پیچھے، تو وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں تسلیم نہیں ہے؟ کیونکہ اصل میں وہ کہتے ہیں یعنی جو نتیجہ ہے اور اس کا عکس ہے، عکس میں جو چیز جو شے یہاں پر مذکور ہے وہ عموم اور خصوص کے اعتبار سے بالکل مختلف سے، یعنی اصل میں جو شے ہے وہ خاص ہے، اور کیونکہ اس سے مراد صرف نقیض نتیجہ ہے، اور عکس میں جو چیز ہے وہ عام ہے کیونکہ وہ نقیض نتیجہ اور اس کے غیر سب کو شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اصل میں شے خاص ہو گئی اور اس کے عکس میں جو چیز ہے وہ عام ہو گئی، نقیض نتیجہ کو بھی اور اس کے غیر کو بھی۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلا کہ اصل خاص اور عکس عام ہو گیا، اصل خاص اور عکس عام ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ عام خاص کا عکس نہیں ہوتا، لیکن عکس مذکور میں اس عموم خصوص کے اختلاف کا لحاظ نہیں کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عکس صحیح نہیں ہے، عکس ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو صحیح عکس پھر یہ بنتا ہے کلما لم یکن ذالک الشیء ثابتا کان المدعی ثابتا، اور جب صحیح اور برحق قسم کا جو عکس ہے وہ یہ ہے تو پھر وہ خلاف مفروض جو آپ نے کہا تھا لازم آ گیا، یعنی خلف لازم آ گیا، تو خلف شلف نہیں ہے، وہ خلاف مفروض لازم نہیں آئے گا، تو آپ نے پیچھے کہہ دیا تھا ھذا خلف۔ اچھا، یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب بھی اس کا دیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ عکس میں جو شے مذکور ہے وہ عام ہے، لہٰذا وہ نقیض نتیجہ اور اس کے غیر دونوں کو شامل ہوگی، لیکن چونکہ عام کا تحقق کسی نہ کسی خاص کے ضمن میں ضرور ہوتا ہے، لہٰذا یہ عام بھی نقیض نتیجہ کے ضمن میں متحقق ہوگا۔ پس عکس مذکور لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعی ثابتا میں جو شے ہے اس سے مراد نقیض نتیجہ ہے، لہٰذا لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کے معنی یوں بن جائیں گے کہ لو لم یکن نقیض المدعی ثابتا کان المدعی ثابتا، یہ مطلب ہو جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مدعا کی نقیض ثابت نہ ہوئی تو مدعا ثابت ہوگا، اور یہی اس شرطیہ کا عکس ہے جو نتیجہ تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ فلا یلزم الخلف، لہٰذا یہاں پر خلف لازم نہیں آئے گا، یہاں بھی خلف لازم نہیں آئے گا، جو آپ نے کہا تھا خلف لازم آ گیا۔ تیسرا یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ عکس مذکور میں
یعنی لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا میں مقدم، یعنی لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا یہ محال ہے، کیونکہ الواجب وجوب موجود، یہ بھی ایک شے ہے نا جو ثابت ہے، اور جب یہ شے ثابت ہے تو پھر یہ کہنا کہ اشیاء میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے یقیناً محال ہوگا۔ تو آپ نے کلی حکم جو لگا دیے کہ شے میں سے کوئی ثابت نہیں ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ چیز ثابت بھی ہے، بلکہ ثابت ہی کیا، وہ اس کا وجود لازمی ہے، وجود لازمی ہے۔ تو پھر اس کا مختصر خلاصہ کیا نکلا کہ مقدم محال ہے، لہٰذا اگر یہ محال تالی جو اس کی نقیض ہے یعنی کان المدعا ثابتا اس کو مستلزم ہوا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ محال اپنی نقیض کو مستلزم ہو سکتا ہے، بس خلاف مفروض پھر لازم نہیں آئے گا۔ اور مصنف یہاں تک یہ تیسرا جواب مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اور لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ جو اغالط اور مغالطات کی بحث تھی اس کو اتنی لمبی نہیں بحث کی، لمبی چوڑی کر کے اس کو بیان نہیں کیا، اور میں نے بہت لمبی لگا دی۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اور لوگوں نے نہیں بیان کی اور اتنی خاص بحث ہے تو اس وجہ سے میں نے بہت تفصیل اس میں کی، 18 سے زیادہ مغالطات اور اس کے اندر دیگر اہم نکات میں لاتا چلا گیا، کئی صفحات اس پر لگا دیے کتاب کے۔ تو اس وجہ سے میں نے لگایا کہ باقیوں نے اس کو خاص ذکر نہیں کیا، تو میں مناسب سمجھتا تھا کہ اس بحث کو ذرا لمبا کر کے، اگرچہ میرا رسالہ چھوٹا سا ہے لیکن باقی چیزوں کو میں نے مختصر کیا ہے، لیکن اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ جو اور لوگوں نے بیان نہیں کیا وہ کمی کا ازالہ ہو سکے اور بحران پیدا نہ ہو اس بحث کے لحاظ سے۔ تو یہاں مصنف نے آخر میں یہ بھی ایک شبے کا ازالہ فرمایا۔